آج ہم سب روزوں کے مقدم اور انمول ایام میں روزہ کی روحانیت اور برکات کے متعلق سیکھنے اور غور و خوض کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے جو ہمارے مقرر ہیں ان کے بارے میں مختصر طور پر ان کا تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا آبائی تعلق کراچی سٹی سے ہے۔ آپ کو کاہن بنے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کی پہلی تقرری فیصلہ آباد ڈائسس میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ حاجی کیمپ کراچی میں اپنی پاسبانی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ موجودہ آپ دارالنعیم فارمیشن ہاؤس میں باحثیت پروفیسر کے طور پر اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو بے شمار خدا داد صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ بڑے ملنسار، شائستہ زبان، با اخلاق اور خوش رفتار ہیں۔ پاک کلام کے بیدوں کا بیان کرنا اور ان کا انکشاف آپ کا شیوا ہے۔ آپ کی خاصیت کا بیان مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پاک کلام کے اسٹوڈنٹ اور کلیسیا کے معلم ہیں۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانہ کے ساتھ ہے۔ آپ فرانسسکن گھرانہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ دعا اور روزہ اور اس کی برکات کے موضوع پر آج کے مقرر ہیں۔ میری مراد قابل احترام فخر فرانسسکن گھرانہ ریورنڈ فادر شہزاد شریف اوتم آپ کی بھرپور تعلیم میں سامنے تشریف لاتے ہیں، اور آج کے سماج کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ ہم دعا کے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے خدا ہمارے خدا، شکر ادا بھی کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے، اور آج کے بابرکت دن کے لیے اے خدا جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ان روزوں کے ایام میں ہم کلیسیائی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں سے تیرے جلال کو ظاہر کریں اور خراب دعا اور روزہ کے ذریعے اے خدا ہم سے قربت پا سکیں۔ اور آج خاص برکت چاہتے ہیں فادر شہزاد شریف کے لیے جو آج خراب دعا اور روزہ کے متعلق پاک کلام میں سے ہمارے ساتھ اے خداوند جو پاک کلام ماننے کو ہیں۔ برکت چاہتے ہیں کہ اے خداوند حاجی کو چھو کثرت سے برکت عطا کر تاکہ جو بھی کلام کی سچائیاں آج ہم پر بنا کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم اور ہماری کلیسیا کثرت سے برکت پائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب 3 سے نامینہ ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور تو نے نہ دیکھا، ہم نے نفس کشی کی اور تو نے نہ جانا۔ دیکھ تمہارے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کرندوں پر سختی کرتے ہو۔ دیکھ تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس آج تک تم ایسے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دے۔ کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے؟ جب کوئی اپنا سر جو کی مانند جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے،
کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کجروی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جبے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپا نہ جائے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی، تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداوند کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم آج خدا کے گھر میں آئے ہیں اور روزے کے متعلق، دعا کے متعلق اور روزے کی جو روحانیت ہے ہم اس کے متعلق سیکھ سکیں۔ تو روزے، دعا کی اہمیت اور روحانیت پر بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خدا باپ کا اور ساتھ ہی ساتھ فادر عظیم جون کا جو یہاں کے پیرش پریسٹ ہیں، ان کی اس محبت کے لیے، اس چاہت کے لیے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کلیسیا کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کی روشنی میں روزے اور دعا کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ تو فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتیں کر سکیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے سامنے لکھا بھی ہوا ہے، فادر جی کی تصویر ہے میری، اور جو ٹاپک ہے وہ لکھا ہوا ہے عنوان دعا اور روزے کی اہمیت اور روحانیت۔ خدا کے کلام میں ہماری زندگی میں خدا بہت ساری برکتیں دیتا ہے، یاد رکھیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر سال کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، اور یہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم روزے اور دعا کی اہمیت کو جاننے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں۔ دعا کیا ہے، دعا کیوں ضروری ہے ہمارے کیتھولک ایمان میں، اور روزے کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دعا پر بات کریں گے۔ تو ابھی میں آج کی انجیل مقدس کے لیے پہلی تلاوت کے بعد جو انجیل مقدس ہے دعا کے بارے میں، تو میں آپ میں سے کسی کو دعوت دوں گا کہ کوئی آئے اور آج کی انجیل مقدس ہمارے سامنے پڑھے۔ برادر سیمسن کو دعوت دیتے ہیں، ڈیکن کو کہ وہ آئے اور ہمارے لیے تلاوت پڑھیں۔ بڑے غور سے سننی ہے، بعد میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنے ہیں۔ مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 18ویں باب میں سے، پھر اس نے بعضوں کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا موصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محصل کی مانی نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیرکی دیتا ہوں۔ مگر اس موصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جن لوگوں کے پاس بائبل ہے یہ حوالہ یاد رکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب 9ویں آیت سے ہم نے پڑھی ہے۔ 2 لوگ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں، عبادت خانے میں، وہ کس طرح دعا کرتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی ہمیں کہتا ہے، ہمارا جو مسیح ایمان ہے
ضروری ہے، دعا، روزہ اور خیرات۔ تو روزے کی، دعا کی اہمیت، خیرات کی کیا ہے، ہم وہ جاننے لگے ہیں۔ جو ہمارا عنوان ہے سامنے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، دعا اور روزے کی اہمیت اور روحانیت۔ تو ہم نے دعا کا حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل میں سے۔ تو سب سے پہلے بات کرنے لگے دعا پر۔ یاد رکھیں دعا کا مطلب کیا ہے، کیوں یسوع مسیح کہتا ہے، کیوں کلام مقدس میں کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہم جب روزے رکھتے ہیں، روزے آ جاتے ہیں، ہم کیوں دعا کرتے ہیں؟ لوگوں کے فرق طریقے کے دعا کرنے کے ہیں، لوگ فرق طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی کہتا ہے دعا کرو۔ ہمارے بزرگ بھی، ہمارے فادر جی، ہمارے بابو جی جو ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی بچوں کو، ایک دوسروں کو یہی سکھاتے کہ جب خدا کے گھر میں آنا ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہم اتوار کو دعا کے لیے آتے ہیں، آج بھی آئے ہیں، یہ دعا کے لیے آئے ہم۔ تو دعا ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں دعا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسیح ہے، کیونکہ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ میں کوشش کروں گا سادہ الفاظ استعمال کروں تاکہ سب سمجھ سکیں۔ اور ایک اردو کا بھی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں گفت و شنید، اس کا مطلب یہ باتیں کرنا۔ خدا سے باتیں کرنا دعا ہے، خدا سے ملاقات کرنا بھی دعا ہے۔ مثال کے طور پر ہم چرچ میں آئے ہیں، ہم خدا سے ملنے آئے ہیں، تو وہ ہمارا ملنا، وہ خدا سے بات کرنا، یہ ہے دعا۔ تو ایک مقدسہ ہے، ایک سسٹر تھی جو مقدسہ کی بنی، بعد میں بڑی پیاری اس کی ایک بات ہے، وہ کہتی ہے دعا کیا ہے؟ دعا دو دلوں کی ملاقات ہے۔ کتنے دلوں کی؟ دو دلوں۔ اب یہاں پر دوسرا سوال، دل کیڑے؟ کتنا دل ہونا چاہیے؟ دو دلوں کی ملاقات کا نام ہے دعا۔ پہلا دل ہے خدا کا، پہلا دل کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور دوسرا دل ہے انسانوں کا، یعنی ہمارا۔ تو جب بھی دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو خدا سے اپنا دل ملانا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا دل خدا کے دل سے نہیں ملتا، آپ خدا کے گھر میں آ بھی جاتے ہیں، اگر دعا اچھی نہیں کر پاتے تو پھر دعا نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام ہے دعا خدا سے ہمیں ملواتی ہے۔ تو ہم نے دعا سے، دعا میں اور دعا سے صرف خدا سے ملاقات کرنی ہے اور کسی سے نہیں۔ نہ آپ کسی شخص کو ملنے آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو صرف خدا کو ملنے ہیں۔ اسی لیے جو روزے ہمارے بڑے سنجیدہ ہیں۔ یسوع مسیح بھی خدا کے کلام میں، نبیوں نے بھی، مقدسین نے بھی، بڑے بڑے لوگوں نے بھی دعا پر زور دیا ہے کہ دعا جب کرنی ہے تو اچھے سے کرنی ہے۔ آج کی جو انجیل مقدس پڑھی ہے، پہلی تلاوت جو ہم نے لوکا میں، اب یہ انجیل بتائے کہ سب نے بڑے غور سے سننا ہے کہ میں تمہیں دعا کر رہا تو تجھے کیوں کر رہے ہیں۔ اکثر اسی کہنے ہیں بندہ یا بیٹی یا بیٹا دعا کر رہا ہے لیکن وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ ہم ملاقات کرنے کس سے آئے؟ خدا سے۔ تو آج کی جو تمثیل ہے، جو مثال ہے، اس میں لکھا ہے دو شخص، دو لوگ دعا کرنے کے لیے گئے ہیں خدا کے گھر میں، عبادت خانے میں۔ کتنے لوگ گئے تھے؟ دو۔ یاد رکھنا ہے۔ تو آج ہم بہت سارے لوگ آئے ہیں دعا کے لیے، روزے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو دو لوگ ہیکل پہ جب گئے تو بڑے غور سے سنا ہے کیا کیا کرتے ہیں دونوں۔ پہلا بندہ کیا تھا؟ جو تھا ایک گنہگار تھا اور ایک فریسی تھا۔ گنہگار بندہ کیا کرتا ہے کہ یاد رکھیں، ایک حلیم بن کر دعا کر رہا ہے کہ اے خداوند میں بہت گنہگار ہوں۔ دوسرا بڑا پن اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اے خداوند میں بہت اچھا بندہ یا اچھا بندی ہوں، اچھا بیٹا یا اچھا بیٹی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے اے خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، دہیے بھی دیتا ہوں، میں اچھے اچھے کام بھی کرتا ہوں، لیکن اس بندے کی طرح نہیں ہوں۔ تو پہلا طریقہ دعا کا ہے چھوٹے بن کر دعا کریں۔ یہ ہے بڑا اچھا طریقہ۔ جب بھی دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دعا کرنی ہے چھوٹا بن کے۔ تو دوسرا بندہ جو تھا وہ چھوٹا نہیں بن رہا تھا، ایک چھوٹا بنتا ہے، ایک بڑا بنتا ہے۔ ابھی ان کی دوسری بات یاد رکھیں، یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند سانوں دعا کرنی تے سکھا، اسی دعا کریے کیویں؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اب کیا طریقہ ہے ساری دعا کی ہوتی ہے؟ اسی باپ بیٹا ختم نہیں کیتا کہ کہنے کہ اے خداوند میرے آوی دے دے، میرے لیے آوی ہو جائے، میرے لیے آوی ہو جائے۔
ساری چیزاں بھی مل جائیں. تو یسوع مسیح کہہ رہے کہ بھائی جو دعا کرنی ہے تسی کہنا اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بخشش ہے, تیری مرضی ہے. یعنی پہلا دعا کا طریقہ ہے آپ خدا کا شکر کرو. تو اب یہ جو فقی فریسی تھے, جو فریسی تھا, وہ دعا کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند, بڑی اچھی دعا کی اس نے, صرف پہلا جملہ ہی اچھا سی, اردو بعد دی دعا خراب ہو گئی. انہیں کیا کہ اے خداوند, سمجھو نے باپ بیٹا کیتا ہے اور کہنے کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرنا. شکر کرن دا لفظ بڑا اچھا ہے, کہندا ہے خداوند تیرا شکر ہو, نال ہی کہنے لگا ہے خداوند جڑا بندہ نال ہے نا میں اس طرح نہیں ہوں. آپ کی دعا ہے یسوع مسیح کہہ رہا ہے تسی خدا کا شکر کرو. اے میرے باپ کی دعا میں باپ کو نام, اس کے نام کو پکارو, مبارک ہو, اس کی تعریف کرو. آپ بندہ کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو, بعد وہ کہتا ہے بھائیوں کی طرح نہیں ہے. وہ بندہ گنہگار ہے, وہ ٹیکس لیتا ہے, وہ روزہ بھی نہیں رکھتا, دیانت بھی نہیں دیتا, میں تو بڑا اچھا خداوند. ہن خود حساب لاؤ یسوع مسیح کہتا ہے دعا کیوں کرنی ہے, کیا بندہ کیوں کر رہا ہے. کدی کدی یاد رکھو, بڑی خاص گل ہے, شاید ساڈے روزے ہی کام نہیں آتے, کیونکہ اسی روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن کام ہی وہ کرنے تے پھر تبدیلی کتوں آئی. تو یہ روزے کا جو عنوان لکھا ہے, روحانیت اور اہمیت کیا ہے, آپ دعا جب بھی کریں میں بھی اچھے سے کریں. تو یہ بندہ کہتا ہے خداوند میں وہ بندے کی طرح نہیں ہوں, یعنی وہ دی دعا تے وہ بندے دے لفظ ہو گئے. وہ دعا کر رہا ہے لیکن اپنی دعا میں گنہگار بندے کو لے کے آ گیا ہے. تو یہ دعا نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اب دوسری دعا یاد رکھیں, دعا کا مطلب آ نہیں کہ اسی خداوند یسوع مسیح نو لسٹ دئیے کہ اے خداوند میرے بچیاں کو لے کے ملوں, میرے گھر کو لے کے میرے رشتہ دار, سب کچھ تو ہی کام اچھا کر دے. تو دعا لسٹ نہیں ہے. اسی جو شاپنگ کرنے جانے ہیں نا, ہمارے گھر میں جو ہماری بہنیں مائیں باپ جو بڑے ہوتے ہیں سٹور تے جو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں راشن لین, اسی کی کہنے لسٹ بنا کے جانے ہیں کہ سانو آ بھی چیزاں چاہیے. تے جڑا فریسی بندہ سی انہیں یسوع مسیح نو لسٹ دے دیتی ہے. لسٹ کیڑی دیتی ہے دعا وچ, میں اچھا ہاں, میں روزے بھی رکھنا, کیونکہ فریسی جو ہے بدھ اور جمعے کو روزہ رکھتے ہیں, بدھ اور جمعرات کو 2 دن, سوموار کو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. اب یہ بندہ لسٹ دے رہا ہے یسوع مسیح کو, خدا کو. اب دوسرا بندہ لسٹ نہیں دے رہا. تو آج سب سیکھ لے, دماغ میں, ذہنوں میں, دلوں میں بات بٹھا لے, دعا لسٹ دینا نہیں ہے. پہلے خدا کو یاد کرے, بعد میں لسٹ کو لے کر آئے. تو اب گنہگار بندہ کیا کرتا ہے, جب یہ دعا کر رہا ہے اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ گناہوں کی معافی مانگیں. یسوع مسیح نے ہمارے باپ میں کہا کہ اے خداوند جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, تو معافی بھی مانگے دعا میں. تو جب دعا کر لیں اس کے بعد یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہاری جڑی ضرورت ہے نا وہ بھی مانگو. اور ضرورت کیا ہے, یسوع مسیح کہہ رہا ہے باتوں مانگو, پہلا نہیں. اسی پہلا چیزاں مانگ لیتے ہیں, باتوں کہنے ہیں خدا چل تیرا شکر ہے, یہ دعا نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب روٹی مانگنی ہے اے ہمارے باپ نے, وہ بعد میں مانگے, پہلے روٹی نہیں. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں, بعد میں مانگیے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اے شاگردوں کو کہ چلو اے ہمارے باپ ہمیں روٹی دے, نہیں. خروج کی کتاب میں بڑا پرانا اور اہم حوالہ ہے پرانے عہد نامے میں. خدا کلام مقدس میں کہتا ہے خروج کی کتاب میں, تم میری عبادت کرنا, پہلے عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا, برکت دوں گا. خدا کہہ رہا ہے پہلا آنا کیونکہ روٹی مانگو, پہلے چیزیں نہیں مانگنی. تو پہلے خدا کا شکر کرنا ہے, دعا کرنی ہے, پھر کیا کرنا ہے, چیزیں مانگنی ہے. میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, اور تیسری برکت تمہارے درمیان سے بیماریوں کو بھی دور کر دوں گا. یہ خروج کی کتاب میں حوالہ ہے. اب یہ 2 بندے دعا کر رہے ہیں. ابھی ہم نے سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی دعا کس طرح کی. ہم چیزیں مانگتے ہیں پہلے یا پہلے خدا کا شکر کرتے ہیں. تو جب بھی دعا کرنی ہے یاد رکھیں پہلے خدا کا شکر کرنا ہے, پہلے خدا کو سامنے رکھیں, پھر اپنا آپ سامنے لے کر آئیں. اب جس کے پاس دال آیا ہے, دال وہ ہاتھ اٹھائیں. پرچی میں دال کس کے پاس آیا ہے, دعا کا ایک حرف ہے دال. جس کے پاس پرچیاں تھی دال, ادھروں بھی دیکھو ایسے دال, ٹھیک ہے. دعا میں 3 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ تو یہ 3 حرفوں کو بھی جانے کے سادہ سی باتیں, لیکن یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ دعا ہے کی ہے. جو پڑھے لکھے ہیں, جو نہیں بھی پڑھے لکھے, سب کے لیے بڑی ضروری ہے. تو پہلا حرف ہے کیا ہے,
سے دعا کریں. کس سے کرنی ہے؟ ابھی آتے ہیں تشنیہ شرح کی کتاب میں، اس کے 6 باب میں لکھا ہے دعا کیسے کرنی ہے. اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے خدا کو پیار کرنا دعا ہے. اگر آپ خدا کو پیار نہیں کرتے آپ دعا نہیں کر سکتے. اگر آپ خدا سے محبت نہیں کرتے آپ دعا نہیں کر سکتے. تو جب بھی دعا کرنی ہے دل سے دعا کرنی ہے. اپنے دل کو خدا کے پاس لے کر آئے. ہم نے سیکھا تھا کہ دعا کا مطلب ہے اپنے دل کو خدا کے دل سے ملانا. تو پہلا حرف ہے دل. جب بھی دعا کرنی ہے دل سے دعا کریں. اب دل سے کیسے دعا کرنی ہے؟ جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کہتے ہیں دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بادلوں کو بھی چیر دیتی ہے. اتنی طاقت ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ کی دعا بادلوں کو چیر دے گی. تو اسی لیے پہلے دعا کرنی ہے دل سے. ابھی دوسرا جو حرف ہے واو، یہ اینڈ کس کے پاس ہے؟ اینڈ کے بولے شاباش. اس کا مطلب آپ مجھے صحیح سن رہے ہیں. اینڈ کا مطلب کیا ہے؟ عقل. سادہ سے لفظ، سادہ سے جملے. جب بھی دعا کرنی ہے پہلے دل سے کریں. اور دوسرا جو حرف ہے وہ ہے عقل. عقل سے دعا کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں خدا کی کیویں پکار رہا ہوں. انہوں نے کہ باپ بیٹا کی جانے دیا خدا کی گڈی بھی میری خراب ہے، میرے گھر دے مسئلے بھی خراب نے، میں رشتیاں تو پریشان ہوں، میرے گھر کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا. عقل کے ساتھ کیسے دعا کرنی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا پہلے خدا کا شکر کریں. تشنیہ شریف کا حوالہ، تشنیہ شرح کا حوالہ بڑا پیارا ہے کہ اپنے سارے دل سے، عقل سے، جان سے، طاقت سے خدا کو پکاریں. یعنی عقل انسان کو خدا نے دی ہے تو عقل سے خدا کو پکاریں. اب کیسے پکارنا ہے؟ میں نے چرچ آنا کیسے؟ یہ میری عقل ہے. میرا دل اور میری عقل مجھے بتائے گی کہ میں نے چرچ کیسے جانا ہے، اچھے طریقے سے جانا ہے. یہ نہیں کہ صرف منہ چوک کے اٹھ کے آ گیا چرچ. نہیں، ہمیں خدا سے ملنے جانا ہے. اور عقل کہہ رہی ہے کہ میں اچھا بن کے جاؤں. میری عقل کہہ رہی ہے کہ میں سنجیدہ ہو کر جاؤں. میری عقل کہہ رہی ہے میں خدا کے پاس جا رہا ہوں. میں کسی شادی میں نہیں جا رہا، میں کسی دوست کی سالگرہ پہ نہیں جا رہا، میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ خدا کے پاس. تو یہ عقل بتاتی ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کے گھر میں آنا ہے. اور جو آخری حرف ہے دال کے بعد عین اور عین کے بعد الف. الف کس کے پاس ہے؟ وہ ہماری بہن کے پاس. الف کا مطلب ہے یہ بڑا خاص ہے. پہلے دل سے دعا کریں، پھر عقل سے دعا کریں. اور تیسرا حرف ہے الف. الف کا مطلب ہے ایمان. اگر کسی کی دعا ایمان والا نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ بادلوں کو نہیں چیرے گی. آپ ایمان سے دعا کرتے تو بارش ہو جائے گی. الیاس نے دعا کی تو بارش ہو گئی. آپ ایمان سے دعا کریں گے تو معجزے ہوں گے. آپ ایمان سے دعا کریں گے تو لنگڑے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر تم میں رائی کے دانے کے جتنا ایمان ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے اگر ایمان ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے. اگر آپ میں ایمان ہے کسی پر ہاتھ رکھ لیں خدا معجزے کرے گا. اگر آپ میں ایمان ہے تو یاد رکھیں آپ کا باپ بیٹا کرنا بھی یہ بھی برکت والا ہو سکتا ہے. اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ چاہے گنہگار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ایمان سے کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سے صادق زندہ رہیں. تو یہ ہے دعا کے 3 حرف. تو جب بھی دعا کرنی ہے ایمان سے کرنی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. تو یہاں پر ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں اگر ایمان ہے تو معجزہ ہے. اگر ایمان ہے تو تبدیلی ہے. اگر ایمان ہے تو روزہ ہے. اگر ایمان ہے تو آپ کا خیرات کرنا بھی برکت ہوگا. اگر ایمان ہے